اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول، اس دن یعنی قیامت کے دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی، وہ یہ تمنا کریں گے کاش کہ ان کو زمین سے ملا دیا جائے، یعنی ان کو زمین میں ملا کر اور زمین ان کے برابر کر دی جائے۔ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اور یہ لوگ یعنی جنہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، یہ اللہ کے سامنے کسی بھی بات کو چھپا نہیں سکیں گے۔ کہہ رہے ہیں یومئذ یوم المجیء، اس دن یعنی آنے والا دن قیامت کا دن، یود الذین کفروا، وہ لوگ تمنا کریں گے جنہوں نے کفر کیا، وعصوا الرسول، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، لو لو یہاں جو ہے ان کے معنی میں ہے، لو تسوی، کاش کہ وہ برابر کر دیے جائیں، ٹھیک ہے۔ کہہ رہے ہیں تسوی بالبناء للمفعول والفاعل، کہ تسوی جو ہے اس کو فعل معروف بھی پڑھا گیا ہے اور فعل مجہول بھی پڑھا گیا ہے۔ فعل معروف یعنی تسوی اور فعل مجہول یعنی تسوی بھی پڑھا گیا ہے۔ مع حذف احدى التاءين فی الاصل، اصل میں یہ جو ہیں دو اس میں تا تھی، یعنی اصل میں یہ تھا تتسوی، ٹھیک ہے، پھر دو تاؤں کا اجتماع ہونے کی وجہ سے ایک کو حذف کر دیا گیا، ٹھیک ہے، تو پھر یہ کیا ہو گیا، تسوی ہو گیا، ٹھیک ہے، اصل میں تتسوی تھا۔ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اصل میں یہ دو تا تھے، ٹھیک ہے، پھر دو تاؤں میں سے ایک کو حذف کر دیا گیا۔ ومع ادغامها فی السین اے تتسوی، ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں کہ اس کے سین میں ادغام کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اصل میں تتسوی تھا، پھر دوسری جو تا ہے اس کو سین میں اس کا ادغام کر دیا، ٹھیک ہے۔ ادغام کیوں کیا؟ اس لیے کہ تا اور سین یہ قریب المخرج ہے، قریب المخرج ہونے کی وجہ سے ان دونوں کا آپس میں ادغام کر دیا گیا، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہو جائیں گے، تسوی، ٹھیک ہے، اور یہ نافع اور ابن عامر کی قرأت میں ہے۔ تو کہہ رہے ہیں اس دن جو ہے کافر اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہوں نے نافرمانی کی، یہ تمنا کریں گے کہ لو ان تسوی بہم الارض، کہ ان کو جو ہے زمین کے ساتھ ملا کر برابر کر دیا جائے، بان یکونوا ترابا مثلھا، بائیں طور کہ وہ جو ہیں مٹی ہو جائیں، مثلھا ان کی مثل، کن کے مثل، یعنی قیامت کے دن اللہ رب العزت جتنے بھی پرندے وغیرہ ہیں، یہ حیوانات وغیرہ، ٹھیک ہے، جانور وغیرہ، تو ان کو اللہ رب العزت حکم دے گا مٹی ہو جاؤ، تو یہ سب مٹی ہو جائیں گے، ان سے حساب و کتاب نہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو وہی یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ جب جانوروں سے حساب کتاب نہ ہوگا، وہ مٹی ہو جائیں گے، تو اس وقت کافر بھی جو ہے تمنا کریں گے کاش کہ ہم بھی مٹی ہو جاتے۔ تو کہہ رہے ہیں بأن یکونوا ترابا مثلھا، بائیں طور کے جو ہے وہ جانوروں کی طرح مٹی کر دیے جائیں، لعظم حولہ، سے قیامت کی سخت ہولناکی کی وجہ سے، کما فی آیت اخری، جیسا کہ دوسری آیت میں آیا ہے، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کافر کہیں گے کاش کہ ہم مٹی ہو جائیں، وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اور اللہ کے سامنے وہ کسی بات کو چھپا نہیں سکیں گے، اما عملہ، جو کچھ انہوں نے عمل کیا ہے، ٹھیک ہے، جو بھی انہوں نے عمل کیا ہے، یعنی کفر و شرک جو بھی کیا ہے، تو وہ سب جو ہے سامنے آ جائے گا، کسی بات کو وہ چھپا نہیں سکیں گے، ٹھیک ہے، اس لیے چھپا نہیں سکیں گے کہ اللہ رب العزت ان سے پہلے تو پوچھے گا کہ تم نے یہ کام کیے تھے یا نہیں کیے تھے، تو وہ ان سے جو ہے منع کریں گے، مکر جائیں گے کہ ہم نے ایسا کام نہیں کیا تھا، تو اللہ رب العزت ان کے منہ پر جو ہے مہر لگا دے گا، ٹھیک ہے، پھر ان کے ہاتھ پاؤں وغیرہ ان کے اعضاء گواہی دیں گے کہ اللہ رب العزت انہوں نے برابر یہ کام کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کے سامنے کسی بات کو چھپا نہیں سکیں گے جو انہوں نے کیا، وفی وقت آخر، اور دوسرے وقت میں، یعنی دوسرا وقت جس وقت ان کے منہ پر مہر نہیں لگی ہوگی، بلکہ اللہ رب العزت جو ہے ان سے سوال کر رہا ہوگا کہ تم نے یہ کام کیے تھے یا نہیں کیے تھے، تو اس وقت میں یکتمون، وہ لوگ چھپائیں گے، کافر اپنی غلطیوں کو چھپائیں گے، واللہ ربنا ما کنا مشرکین، اور کہیں گے اے ہمارے رب ہم مشرک نہیں تھے، اے ہمارے رب ہم مشرک نہیں تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، سب سے پہلے اس کا شان نزول سن لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم صحابہ کی دعوت کی شام کے وقت میں، ٹھیک ہے، کھانا وغیرہ کھایا، کھانا کھانے کے بعد شراب پی لی،
ٹھیک ہے، اس وقت شراب حرام نہیں تھی بلکہ جائز تھی، تو صحابہ کرام نے بہت زیادہ شراب پی لی، اور پھر جو ہے مغرب کا وقت ہو گیا، جب مغرب کا وقت ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی پر بڑھایا گیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نماز پڑھائی تو آپ نے شراب زیادہ پی لی تھی، ٹھیک ہے، تو اس وقت کیا کہتے ہیں، آپ ہوش و حواس میں نہیں تھے، تو آپ جب سورہ کافرون کی تلاوت کر رہے تھے تو اس وقت آپ نے پڑھا قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون ونحن اعبد ما تعبدون، ٹھیک ہے۔ یہ آیت کریمہ جب آپ نے اس طرح پڑھی تو اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ اے ایمان والو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، تم نماز کے قریب نہ جاؤ، اے لا تصلوا، یعنی تم نماز کے قریب نہ جاؤ، وانتم سکارى، اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، من الشراب، یعنی شراب پی ہوئی ہو، لأن سبب نزولها، اس لیے کہ اس آیت کریمہ کے نزول ہونے کا سبب صلاۃ جماعت فی حال السکر، ایک جماعت کا نماز پڑھنا ہے شراب کی حالت میں، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو جو کچھ تم کہہ رہے ہو، یعنی ہوش و حواس میں ہو تبھی نماز پڑھو، بیان تصیحو، اس طور پر کہ تم صحیح و سالم ہو، ولا جنبن، اور نہ ہی ناپاکی کی حالت میں نماز کے قریب جاؤ، ٹھیک ہے، اور وہ ناپاکی کیسی ہو، بعلاج او انزال، خواہ وہ علاج کے ذریعے ہو یا انزال کے ذریعے ہو، علاج کہتے ہیں وطی کرنا، ٹھیک ہے، علاج کہتے ہیں آگے کے مقام سے یا پیچھے کے مقام سے وطی کرنے کو علاج کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ناپاکی خواہ علاج کے ذریعے ہو، یعنی وطی کرنے کے ذریعے ہو یا انزال کے ذریعے ہو، ٹھیک ہے، کسی بھی طریقے سے ہو تمہیں نماز کے قریب نہیں جانا ہے۔ وَنَصَبُهُ عَلَى الْحَالِ، کہہ رہے ہیں کہ یہ جنوباً جو منصوب ہے یہ حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، ٹھیک ہے، اور حال یہ کس سے ہے، وَلَا تَقْرَبُوا، تقربو میں جو ضمیر ہے اس سے یہ حال ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ایک اعتراض ہو سکتا ہے، اعتراض کوئی کر سکتا ہے بلکہ ہو ہی رہا ہے کہ لا تقربوا وہ جو ہے جمع کا صیغہ ہے اور جنوباً یہ جمع کا صیغہ نہیں ہے، تو حالانکہ ذوالحال اور حال میں موافقت ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا آگے جواب دے رہے ہیں وَهُوَ يُطْلَقُ عَلَى الْمُفْرَدِ وَغَيْرِهِ، کہ یہاں پر جو جنوباً ہے یہ علاج کے معنی میں یعنی مصدر کے معنی میں، ٹھیک ہے، اور مصدر جو ہوتا ہے یہ مفرد اور جمع یہ دونوں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مفرد اور غیر مفرد سب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ الا عابری مجتاز سبیل، مگر راستہ پار کرنے والے، ٹھیک ہے، مگر سبیل طریقاً راستہ پار کرنے والے، اے مسافرین یعنی مسافر، یعنی یہ مصنف جو ہیں شافعی المسلک ہے، اس لیے اپنا مسلک بیان کر رہے ہیں۔ امام شافعی کا مسلک یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جنبی ہے یعنی ناپاک ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ راستہ پار کرنا چاہ رہا ہے تو وہ مسجد سے ہو کر جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، بغیر ضرورت کے مسجد سے جا سکتا ہے، حالانکہ لیکن جو ہے ٹھہر نہیں سکتا ہے، یعنی بغیر ٹھہرے وہاں سے نکل سکتا ہے، یہ امام شافعی کا مذہب ہے، لیکن ہمارے نزدیک بغیر ضرورت کے جو ہے وہاں سے نہیں نکل سکتا ہے۔ ہاں اگر ضرورت ہو، جیسے اس کو جو ہے غسل کرنا ہے، ٹھیک ہے، پاکی حاصل کرنی ہے اور پانی جو ہے وہ مسجد میں ہے، یا مسجد میں نہیں بلکہ جو ہے کسی ایسی جگہ پر ہے پانی جہاں پر جانے کا راستہ مسجد سے ہو کر جاتا ہے تو پھر وہاں سے جا سکتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ مگر راستہ پار کرنے والا جو مسافر ہوتا ہے وہ جا سکتا ہے، حتیٰ تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، غسل کرنے کے بعد جا سکتے ہو، فلکم ان تصلوا، تو تمہارے لیے جائز ہے کہ تم نماز پڑھو، واستثنی المسافر، اور مسافر کا استثناء کر دیا گیا، ٹھیک ہے، لأن له حکما آخر، کیونکہ اس کا حکم دوسرا ہے، سیاتی اس کا عن قریب آئے گا۔ وقیل المراد النہی عن قربان مواضع الصلاۃ ای المساجد، اور کہا گیا ہے کہ نہیں سے مراد، اور کہا گیا ہے کہ ممانعات سے مراد، یعنی جو اوپر ممانعات کی گئی ہے کہ نماز کے قریب نہیں جا سکتے ہو نشے کی حالت میں، جنبی ناپاکی کی حالت میں، تو کہہ رہے ہیں اس نہیں سے مراد ہے نماز کے جگہوں سے قریب جانا، نماز کے جگہوں کے قریب جانے سے ممانعات کی گئی ہے، ٹھیک ہے، ممانعات سے مراد کیا ہے، نماز کے جگہوں سے قریب نہیں جانا چاہیے، یعنی مسجدوں کے قریب نہ جاؤ، الا عبورها من غیر مکث، مگر ان کو پار کرنا بغیر ٹھہرے ہوئے، ٹھیک ہے، یہ امام شافعی کا مسلک ہے۔ امام شافعی کا مذہب ہے کہ کوئی اگر راستہ پار کرنا چاہ رہا ہے تو بغیر ٹھہرے وہ پار کر سکتا ہے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ مَرْضًا يَضُرُّهُ الْمَاءُ، اور اگر تم میں سے کوئی، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم مریض ہو، ٹھیک ہے نا، اور کیسا مرض، ایسا مرض ہو جس مرض میں جو ہے پانی کو استعمال کرنا مضر ہو، نقصان دہ ہو،
او علی سفر یا سفر میں ہو، ای مسافرین یعنی مسافر ہو، وانتم جنب او محدثون اور تم جو ہیں جنبی ہو ناپاک ہو یا جو ہیں محدث ہو یعنی بے وضو ہو، او جاء احد منکم من الغائط یا تم میں سے کوئی رفع حاجت سے آیا ہو، یا تم میں سے کوئی حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہو، ٹھیک ہے۔ اب غائط کی تفسیر کر رہے ہیں، هو المکان المعد لقضاء الحاجت ای احدث، ٹھیک ہے۔ غائط کی تعریف کر رہے ہیں کہ غائط کہتے ہیں وہ جگہ ہے، وہ مکان ہے جو حاجت پوری کرنے کے لیے تیار کی گئی ہو، جو حاجت پوری کرنے کے لیے بنایا گیا ہو، ای احدث یعنی محدث ہو جانا، بے وضو ہو جانا، ٹھیک ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ جو ہیں یا تم میں سے کوئی رفع حاجت سے آیا ہو، ٹھیک ہے، تو وہ محدث ہو جاتا ہے، او لامستم النساء یا تم میں سے کوئی کسی عورت کو چھو لے، ٹھیک ہے، یا تم میں سے کوئی کسی عورت کو چھو لے تو بھی وہ کیا ہو جاتا ہے، بے وضو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر دھیان رکھیے گا، یہ جو کہا گیا نا کہ عورت کے چھونے سے بے وضو ہو جاتا ہے، یہ امام شافعی کا مسلک ہے، امام شافعی کا مذہب ہے۔ ہمارے نزدیک خالی عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا بلکہ جماع شرط ہے، جب جماع کرے گا تبھی وضو ٹوٹے گا۔ وفی قرات بلا الف اور ایک قرات میں بغیر الف کے ساتھ ہے یعنی لمستم، وکلاہما بمعنی من اللمس اور یہ دونوں یعنی خواہ الف کے ساتھ ہو یا بغیر الف کے ہو، دونوں کا معنی کیا ہے، چھونا ہی ہے۔ وهو الجس بالید اور یہ چھونا ہاتھ کے ذریعے ہے۔ قال ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ ہاتھ کے ذریعے اگر کچھ چھوئے گا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ وعلیہ الشافعی اور یہی اسی پر امام شافعی یعنی یہی امام شافعی کا مذہب ہے۔ والحق به الجس بباقی البشرۃ اور امام شافعی نے باقی جسم کو اسی کے ساتھ ملحق کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی امام شافعی نے یہ کہا ہے کہ جس طرح عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح عورت کا پورا جسم یعنی پورے جسم میں سے کسی بھی حصے کو چھو لیا آدمی کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ وعن ابن عباس والجماع اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ یہاں چھونے سے مراد جماع ہے، ٹھیک ہے، اور یہی ہمارا مذہب ہے کہ آدمی جب جماع کرے گا تبھی اس کا وضو ٹوٹے گا۔ فلم تجدوا ماء تو اگر تم پانی نہ پاؤ، تطہرون به للصلاۃ تو تم اس کے ذریعے یعنی تیمم کے ذریعے نماز کے لیے پاکی حاصل کر لو، بعد الطلب والتفتیش تلاش و جستجو کے بعد، وهو راجع الى معاد المرضى اور یہ مریض کے علاوہ کی طرف راجع ہے، یعنی یہ جو کہا گیا ہے کہ اس میں حکم جو دیا گیا ہے کہ تم تیمم کر لو، تم نماز کے لیے تیمم کر لو تلاش و جستجو کے بعد، یعنی تمہیں جو ہے پانی وغیرہ نہ ملے تو یہ حکم جو ہے ان کے لیے دیا گیا ہے، کیا کہتے ہیں، جنبی وغیرہ ہیں، مسافر وغیرہ ہیں، ان کو پانی نہیں مل رہا تو یہ تیمم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، نماز کے لیے نماز پڑھنے کے لیے تیمم کر سکتے ہیں۔ لیکن مریض کے علاوہ یعنی مریض کا جو ہے استثناء کر دیا گیا، اس لیے استثناء کر دیا گیا ہے کہ مریض کے لیے تو ویسے بھی حکم ہے تیمم کرنے کا، ظاہر سی بات ہے اس کو جو ہے مرض ہے، اگر جو ہے وہ پانی کا استعمال کرے گا تو اس کے عضو جو ہے تلف ہو جانے کا ڈر ہے، خراب ہو جانے کا ڈر ہے، ٹھیک ہے، زیادہ مرض بڑھ جانے کا ڈر ہے، تو لہذا اس کے لیے تو ویسے بھی شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ تیمم کر سکتا ہے۔ فتیمموا کہہ رہے ہیں کہ اگر تم پانی نہ پاؤ، فتیمموا صعیدا طیبا تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو، ٹھیک ہے، فتیمموا تو تم تیمم کر لو، اقصدوا بعد دخول الوقت یعنی تیمم کا قصد کرو، ارادہ کرو وقت کے داخل ہونے کے بعد، ٹھیک ہے۔ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ مصنف جو ہے شافعی مسلک ہے، اس لیے جو ہے اپنا مذہب بیان کر رہے ہیں۔ امام شافعی کے نزدیک تیمم جو ہے یہ وضو کا خلیفہ ہے، لیکن ضرورت ہمارے نزدیک یعنی احناف کے نزدیک تیمم وضو کا خلیفہ مطلق ہے، ٹھیک ہے، یعنی جب بھی تم تیمم کرو گے تو تیمم تمہارا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، جب پانی پر قادر نہ ہو۔ لیکن امام شافعی کے یہاں تیمم جو ہے یہ وضو کا خلیفہ ضرورتاً ہے، یعنی جب کسی چیز کی ضرورت پڑے گی اسی وقت تم تیمم کر سکتے ہو، اس سے پہلے تیمم نہیں کر سکتے ہو، یعنی نماز کا وقت داخل ہو گیا، اب تمہیں ضرورت پڑی ہے کہ نماز پڑھنی ہے تو ضرورت کے وقت اب تم تیمم کر سکتے ہو، لیکن اس سے پہلے تم تیمم نہیں کر سکتے ہو۔ تو یہ اپنا مذہب بیان کر رہے ہیں کہ اقصدو جو ہے قصد کرو، ارادہ کرو تیمم کا، بعد دخول الوقت وقت داخل ہونے کے بعد، صعیدا طیبا پاک مٹی سے، ترابا طاہرا پاک مٹی سے، فضربوا به ضربتین تو اس پاک مٹی پر 2 ضربے مارو، ٹھیک ہے، فامسحوا بوجوہکم تو اپنے چہروں کا مسح کرو، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو۔ یہ 2 رکن ہیں
اس کے تیمم کے ٹھیک ہے، تیمم کے 2 رکن ہیں، ایک 2 ضربے مارنے، ایک جو ہے چہرے پر اور ایک دونوں ہاتھوں پر اور ٹھیک ہے نا کونیوں سمیت مسح کرنا ہے۔ کہہ رہے ہیں مال مرفقین منہ، مرفقین یعنی کونیوں تک جو ہے ہاتھوں کا مسح کرے۔ ومسح یتعدی بنفسہ وبالحرف، کہہ رہے ہیں کہ یہاں جو ہے امسح جو آیا ہے مسح یمسح، یہ بذات خود بھی متعدی ہے اور با حرف کے ساتھ بھی متعدی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ متعدی کہتے ہیں جو جس میں مفعول کی بھی ضرورت پڑے، ٹھیک ہے، فاعل اور مفعول کی بھی ضرورت پڑے، اور لازم کہتے ہیں جو صرف فاعل پر تمام ہو جائے، مکمل ہو جائے، جیسے قعدہ جلسہ وغیرہ، یہ لازم افعال ہیں جو فاعل پر پورے ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو متعدی ہوتے ہیں اس میں مفعول کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن لازم کو جب متعدی لانا ہو تو با صلے کے ساتھ لاتے ہیں۔ لیکن یہاں کہہ رہے ہیں کہ مسح جو ہے مسح یمسح، یہ بذات خود بھی متعدی ہے اور با حرف کے ساتھ بھی متعدی آتا ہے۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ جو ہے معاف فرمانے والا بخشنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا حظا من الکتاب وهم الیہود، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب میں سے ایک حصہ ملا اور وہ یہودی ہیں۔ یشترون الضلالۃ، وہ گمراہی کو خریدتے ہیں، بالہدیٰ ہدایت کے بدلے، ویریدون ان تضلوا السبیل، اور یہ لوگ یعنی یہودی چاہتے ہیں ان تضلوا السبیل کہ تمہیں وہ راستے سے بہکا دیں، ٹھیک ہے نا، تخطئوا طریق الحق، کہ تمہیں حق کے راستے سے بہکا دیں، لتکونوا مثلہم، اس طور پر کہ تم ان کی طرح یہودیوں کی طرح ہو جاؤ، واللہ اعلم باعدائکم، اور اللہ خوب جاننے والا ہے تمہارے دشمنوں کو، منکم تم سے، فیخبرکم بہم، تو تمہیں ان کی خبر دیتا ہے، لتجتنبوہم، تاکہ تم ان سے بچو، پرہیز کرو، وکفی باللہ ولیا حافظا لکم، اور اللہ کافی ہے تمہارا والی اور تمہارا محافظ، وکفی باللہ نصیرا، اور اللہ کافی ہے تمہاری مدد کرنے میں، اور اللہ تمہارا کافی ہے مددگار، مانعا لکم من کیدہم، یعنی کس سلسلے مدد فرمانے والا ہے، تمہیں ان کے مکر و فریب سے بچانے کے لیے، ٹھیک ہے، تمہیں ان کے بہکاوے سے بچانے کے لیے جو ہے کافی ہے اللہ رب العزت۔